آج ہم رابرٹ گرین کی مشہور کتاب دا 48 لاز آف پاور کے ایک اردو جائزے پر بات کر رہے ہیں۔ کتاب تو خیر کافی مشہور بھی ہے اور متنازع بھی۔ جی بالکل، اور یہ جائزہ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتاب کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی طاقت کیسے حاصل کی جائے، اسے کیسے رکھا جائے اور دوسروں سے آگے کیسے نکلا جائے۔ تو یہ جائزہ کتاب کے بنیادی خیال پر روشنی ڈالتا ہے کہ طاقت ایک طرح کا کھیل ہے۔ ہاں بالکل، جائزہ کہتا ہے کہ کتاب کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ طاقت ایک سماجی کھیل ہے، جہاں حکمت عملی آپ کے جذبات سے زیادہ اہم ہوتی ہے، اور اس کے لیے کتاب تاریخی مثالیں استعمال کرتی ہے، میکیاولی، سن تزو، بہت سے بادشاہوں کی۔ تو یہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ اچھا، یعنی عملی مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ جائزہ یہ بھی کہتا ہے کہ دوسروں کے ارادوں کو سمجھنا مگر اپنے ارادوں کو چھپائے رکھنا یہ بہت اہم ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت کلیدی نقطہ ہے جس پر جائزہ زور دیتا ہے کہ اپنی اصل نیت ظاہر نہ کریں اور ایک خاص طرح کی آپ کہہ لیں ظاہری شخصیت یا امیج بنا کر رکھیں۔ جائزہ بتاتا ہے کہ کتاب کے مطابق آپ کی شہرت، لوگ آپ کو کیسا دیکھتے ہیں، یہی آپ کی طاقت کی بنیاد بنتی ہے۔ اور دوسروں کی کمزوریوں کو پہچاننا اور ان سے فائدہ اٹھانا یہ بھی حکمت عملی کا حصہ بتایا گیا ہے۔ جائزے میں کچھ قانون کا خاص طور پر ذکر ہے جو مجھے تو کافی چونکا دینے والے لگے، جیسے قانون نمبر 1، کبھی اپنے مالک سے بہتر نظر نہ آئیں۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی؟ قابلیت دکھانا تو اچھی بات ہوتی ہے۔ ہاں، بظاہر تو عجیب ہے، لیکن جائزے کے مطابق اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے سے اوپر والوں کو کبھی کمتر یا غیر محفوظ محسوس نہ کرائیں، چاہے آپ زیادہ قابل ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کی انا کو ٹھیس پہنچانا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یہ خیال ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی دفتری سیاست جیسی بات ہوئی؟ جی کہہ سکتے ہیں، پرانی درباری سیاست کی جھلک ہے جو آج بھی شاید کارآمد ہو۔ سوشل میڈیا کے دور میں بہت سچ لگتا ہے نا؟ بالکل، جائزہ اس کی وضاحت یوں کرتا ہے کہ اگر آپ گمنام ہیں تو آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں، توجہ ضروری ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ آپ لوگوں کی نظروں میں رہیں، آپ کی اہمیت بنیں۔ یہ صرف مشہور ہونے کی بات نہیں بلکہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہنا ہے۔ تو نمایاں رہنا ضروری ہے، چاہے متنازع ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ جی، جائزے کے مطابق کتاب یہی کہتی ہے۔ لیکن ان قانونوں میں ایک سختی بھی بہت ہے، جیسے وہ قانون نمبر 15، اپنے دشمن کو مکمل طور پر کچل دو۔ یہ تو کافی بے رحمانہ ہے۔ ہاں، اور یہیں سے جیسا کہ جائزہ بھی واضح کرتا ہے، کتاب پر اصل تنقید شروع ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ قانون تاریخی مثالوں سے سمجھائے گئے ہیں اور شاید انسانی نفسیات کو سمجھنے میں مدد دیں، خاص طور پہ طاقت کی خواہش کو، لیکن ان کا اخلاقی پہلو جو ہے وہ بہت متنازع ہے۔ تو بنیادی تنقید کیا ہے جائزے میں؟ کیا صرف یہی کہ یہ مشورے غیر اخلاقی ہیں یا کچھ اور بھی؟ بنیادی تنقید یہی ہے جی، کہ کتاب دھوکہ دہی، فریب اور یہاں تک کہ بے رحمی کو بھی طاقت حاصل کرنے کے لیے جائز طریقوں کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جائزہ نشاندہی کرتا ہے کہ اس میں ہمدردی، اعتماد، بھروسہ، ان اقدار کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ اور ناقدین کہتے ہیں کہ یہ رویہ تعلقات کو خراب کرتا ہے، ایک زہریلا ماحول بناتا ہے۔ جائزے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قوانین شاید ہر جگہ کام نہ کریں اور غلط استعمال تو نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے وہ بڑا سوال اٹھتا ہے جس پر جائزہ غور کرتا ہے کہ طاقت حاصل کرنے کی دوڑ میں اخلاقیات کہاں کھڑی ہیں۔ کتاب تو حقیقت پسندی پر مبنی ہے، دنیا جیسی ہے ویسی دکھاتی ہے، یہ نہیں کہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو مطلب یہ اخلاقیات سکھانے والی کتاب نہیں ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ جائزہ یہ سوال چھوڑتا ہے کہ کیا اس حقیقت پسندی کی قیمت انسانی اقدار کو پامال کر کے ادا کرنی چاہیے؟ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے اس جائزے سے کہ یہ کتاب طاقت کی دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک طاقتور ذریعہ تو ہے، لیکن بہت متنازع ہے۔ سیاست، کاروبار یا انسانی رویوں میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے شاید سوچنے کا مواد دے، لیکن اخلاقی رہنمائی کے لیے نہیں ہے۔ جی بالکل، جائزہ یہی نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جو جائزے سے ہی نکلتی ہے۔ اگر یہ قوانین اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں بھی ہیں تو کیا حقیقی دنیا میں طاقت کے اس کھیل کو سمجھنے کے لیے اور شاید اس سے خود کو بچانے کے لیے بھی ان اصولوں کو جاننا اور پہچاننا ضروری نہیں؟ اس علم سے چاہے عمل نہ بھی کریں، ہمارے سماجی اور پیشہ ورانہ تعلقات کی سمجھ کیسے بدل سکتی ہے؟
یہ ایک اہم سوال ہے۔